فرض کریں کہ آپ صبح ناشتے کے لیے کسی پائے والے کے پاس گئے اور ناشتہ کرنے کے بعد آپ دفتر چلے گئے۔ دفتر جانے کے بعد دوپہر کو آپ نے کسی فوڈ ڈیلیوری ایپ سے دوپہر کا کھانا آرڈر کیا۔ رات کو گھر پہنچے تو پھر آپ کا پروگرام بنا دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جانے کا یا پھر کوئی فلم دیکھنے کا۔ آپ جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں ایک جاسوس آپ کے تعاقب میں ہے۔ جب آپ سارے دن کی تھکن کے بعد سونے کے لیے بیڈ پر لیٹیں تو یہی جاسوس آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ پھجے کے پائے کیسے تھے، کیا فوڈ پانڈا سے کچھ اور آرڈر کرنا ہے، اور آپ کے سنیما کا وزٹ کیسا رہا۔ دراصل یہ جاسوسی کر رہی ہوتی ہیں وہ ایپس جن کو آپ نے خود، جی ہاں، آپ نے خود اپنی لوکیشن استعمال کرنے کی پرمیشن دے رکھی ہوتی ہے اور اپنی انفارمیشن بھی دے رکھی ہوتی ہے۔ آپ کا ڈیٹا فروخت ہونے کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ان ایپس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اے سی پرانا ہو چکا ہے، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نیا جوتا خریدنا چاہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آن لائن کیا تلاش کیا، کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا خرید رہے ہیں، آپ کہاں آ جا رہے ہیں، شاید اتنا تو آپ خود بھی نہیں جانتے جتنا آپ کے موبائل میں موجود یہ ایپس آپ کو جانتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی موبائل سکرین پر چلنے والا اشتہار وہی کیوں ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے؟ یہ ایپس آپ کو بغیر بتائے آپ کا ڈیٹا نہ صرف اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہیں بلکہ مارکیٹنگ ایجنسیوں، ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں، بلکہ غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کو بھی آپ کا ڈیٹا فروخت کر دیتی ہیں جس کا وہ بھاری معاوضہ وصول کرتی ہیں۔ کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جو کہ چلتی ہی آپ کے لوکیشن ڈیٹا پر ہیں یا گوگل میپس پر، جیسا کہ کریم، ان ڈرائیور، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ ایپس کا ڈیٹا تھرڈ پارٹی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ تھرڈ پارٹی پر منحصر ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ڈیٹا کیسے یوز کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو آسان لفظوں میں بتا دیتے ہیں کہ یہ سرکل کچھ اس طرح سے چلتا ہے کہ ایپس موبائل سے ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہیں، یہ ڈیٹا ایپ سے بروکر خریدتے ہیں، ان سے یہ ڈیٹا خریدتی ہیں ڈیٹا کلیکٹر کمپنیز، اور ان سے کوئی ادارہ یا کمپنی یہ ڈیٹا خرید لیتے ہیں۔ اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ہی اشتہاری مہم چلائی جاتی ہے، جیسا کہ کوئی گروسری سٹور اپنے قریبی علاقے کے لوگوں کا لوکیشن ڈیٹا استعمال کر کے اپنی نئی آفرز کے متعلق بتا سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 7 ارب 30 کروڑ موبائل فون یوزرز موجود ہیں جو کہ عالمی آبادی کا 91% بنتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 100 سے زائد ایسی بڑی کمپنیاں موجود ہیں جو کہ یوزرز کا لوکیشن ڈیٹا خفیہ طور پر ریکارڈ کر کے فروخت کر رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس دنیا بھر کے 44 ممالک کے موبائل فون صارفین کی لوکیشن ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک بھارتی کمپنی موبائل والا کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 1 ارب 90 کروڑ موبائل یوزرز کا لوکیشن ڈیٹا موجود ہے۔ اس دھندے میں ایپ ڈیولپر سے لے کر ڈیٹا کمپنیز تک تمام پلیئرز پراسرار طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور حکومتوں کی اس بارے میں کم علمی اور اس کی روک تھام کے لیے قوانین کی عدم دستیابی ان کا کام اور آسان کر رہی ہے۔ کچھ کمپنیز اپنے ایپ ڈیولپرز کو پیسے دے کر اس کے اندر خفیہ طریقے سے لوکیشن ٹریک کرنے کا کوڈ ڈال دیتی ہے۔ گوگل نے 2022 میں سینکڑوں ایسی ایپس کو پلے سٹور سے ڈی لسٹ کیا جو کہ خفیہ طریقے سے صارفین کا لوکیشن ڈیٹا استعمال کر رہی تھی، لیکن تب تک یہ ایپس لاکھوں موبائل فون میں انسٹال بھی ہو چکی تھیں اور صارفین اپنا ڈیٹا چوری بھی کروا چکے تھے، جو کہ شاید ابھی تک لا علم ہے۔ ان میں سے ایک مشہور ایپ لوڈو سٹار بھی تھی جس نے صارفین کی ویڈیوز اور تصاویر بھی چرا لی تھی۔ 2021 میں امریکی سینیٹر رون ویڈن نے ایک میمو جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ امریکی خفیہ ایجنسی 2.5 سال سے ان تمام موبائل فونز کی جاسوسی کر رہی ہے جن موبائل ڈیوائسز میں نمازوں کے اوقات بتانے والی ایپس موجود تھیں۔ یہ ڈیٹا ایکس موڈ نامی کمپنی امریکی ایجنسیوں کو فروخت کر رہی تھی۔ یہ قوانین یورپ میں تو موجود ہیں
لیکن امریکہ سمیت پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں جو کہ ایپس کمپنیز کو یوزر ڈیٹا محفوظ بنانے پر مجبور کرے۔ ڈیٹا کی حفاظت کو ایپ بنانے والی کمپنی کی ثواب دید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے کم پڑھے لکھے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کم علم رکھنے والے افراد ان ڈیٹا جمع کرنے والی کمپنیز کا آسان ہدف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی ایپ کو انسٹال کرنے سے قبل اس کی شرائط پڑھنے کی زحمت کیے بغیر ہی ہر چیز تک رسائی دے دیتے ہیں، اور یہی غیر سنجیدہ رویہ ہمارے لیے کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ احتیاط سے اپنے موبائل فون کو یوز کریں، کیونکہ سائبر سپیس کے اوپر آپ اتنے محفوظ نہیں جتنا آپ خود کو سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ جب بھی کوئی نئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کی شرائط و ضوابط ضرور پڑھیں اور ان کی پرائیویسی پالیسی بھی پڑھیں، اور اگر آپ کوئی لوڈو یا پھر کوئی کسی گیم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ آپ کے کیمرہ، ڈیٹا یا پھر آپ کی سٹوریج تک ایکسیس کیوں لے رہی ہے۔ ان کو کوئی بھی ایسی پرمیشن ہرگز نہ دیں جو کہ غیر ضروری ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور یہ ان کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مزید اس بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے اس سائبر سپیس پر۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔